السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اب ویکیشنز ہو گئی ہیں آپ کو، تو آپ کے آن لائن لیکچر سٹارٹ ہو گئے ہیں اگین. جیسے پہلے ہمارے کرونا ویکیشن میں ہوئے تھے، اسی طرح سے اب یہ جو ویکیشن ہے اس میں بھی آن لائن لیکچرز ہی آپ لیں گے. آج کلاس 3 کا لیکچر ہے، اردو کا پہلا لیکچر ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دیتی ہوں کہ ایک تو ہم نے آپ کو اسپیچ کے ٹاپک دیے ہیں اردو میں. اردو ادب جو ہے وہ زندگی کا آئینہ دار ہے. یہ ٹاپک ہے آپ کا اردو کا. آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے ان ویکیشن میں، اور جب آپ واپس آئیں گے انشاءاللہ تو ہم اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ کمپٹیشن جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک سائنس ایگزیبیشن بھی ہم گرینڈ لیول پر کرنے جا رہے ہیں. اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹس کریں گے، پروجیکٹس بنائیں گے اپنی میم کی ہیلپ سے، اور آپ کا رزلٹ بہت اچھا آیا ہوگا یقیناً. اور آپ نے اور زیادہ محنت کرنی ہے، اچھی اپنی رائٹنگ بنانی ہے. آپ نے اردو کو جتنا زیادہ آپ رائٹ کریں گے، جتنا زیادہ لکھیں گے، اتنا ہی آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ امپروو ہوگی، اتنی ہی بہتر ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہے بک اردو کی. دیکھیے سب نے اوپن کر لیا بک. اس کے بعد یہ فہرست ہے. آپ کو پتہ ہے جس طرح سے پہلے ہم کرتے ہیں کہ ہم ان اسباق کو 3 ٹرمز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلی مدت فرسٹ ٹرم، دوسری مدت سیکنڈ ٹرم، اور تیسری مدت تھرڈ ٹرم. اب ہم نے فرسٹ ٹرم جو تھی وہ بھی آن لائن لیکچرز کے تھرو ہی آپ نے اسٹڈی کیا تھا اس کو. اس کے بعد سیکنڈ ٹرم میں ہم نے اسکول میں اس کو کمپلیٹ کیا. ناؤ وی ول اسٹارٹ ٹوڈے فرام تھرڈ ٹرم. تھرڈ ٹرم ہمارا اسٹارٹ ہو رہا ہے سبق نمبر 15 باادب بچہ سے. ٹھیک ہے، سبق نمبر 15 اوپن کریں. سبق نمبر 15 باادب بچہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ سبق ایک بچہ ایسا ہے جو بہت ہی زیادہ نیک ہے، اور وہ بچہ کون ہے؟ وہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر. حضرت عبداللہ بن عمر کون تھے؟ حضرت عبداللہ جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ صحابہ کرام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست بھی تھے، اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بھی تھے. خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا. اس کہانی میں انہی کے بارے میں یہ ساری کہانی جو ہے وہ رائٹر نے لکھی ہے. تو آپ نے اس کہانی کو غور سے پڑھنا بھی ہے، اور اب میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں. آپ اس میں سے جو سبق حاصل کریں گے اس پہ ہم بھی بات کرتے ہیں. اس کہانی میں حضرت عبداللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ جو تھے وہ بہت ہی نیک انسان تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت انسیت رکھتے تھے. جیسا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر ویسا ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. جیسے اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے والدین ہمیں بتاتے ہیں، آپ کے والدین بھی آپ کو بتاتے ہوں گے، ہم ٹیچرز آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. اور جو ان کا عمل ہے، جو وہ کام کرتے تھے، ان کو سنت کہتے ہیں. تو ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ سنت طریقے کے مطابق کرنا ہے. سنت طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ سے پانی پیتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دائیں ہاتھ سے پانی پئیں. بیٹھ کر پانی پیتے تھے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر پانی پئیں. 3 سانس میں پیتے تھے، اور ہمیں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم 3 سانس میں پانی پئیں. ہم اپنے بچوں کو بھی یہی بتاتے ہیں، آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ سب سنت طریقے ہیں. یہ تو ایک مثال دے رہی ہوں میں، اپنے پانی پینے کی مثال ہے. اسی طرح سے کھانے کے آداب ہیں، اور اٹھنے بیٹھنے کے، سونے جاگنے کے، ہر طرح کے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ہر طرح کی مثال چھوڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیا تھے؟ معلم تھے، استاد تھے ایک. اور حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی شاخیں بہت مضبوط ہیں
جڑیں بہت مضبوط ہیں اور شاخیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو کسی کو اس کا جواب نہیں پتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا کہ وہ درخت جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے. جب حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر واپس آئے تو آپ نے اپنے بابا کو کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا تو پھر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مجھ سے بڑے لوگ بیٹھے تھے، صحابہ کرام سب بیٹھے تھے نا، کیونکہ وہ سب بڑے تھے، تو بڑوں کے سے پہلے میں جواب دیتا تو یہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا. تو یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ اب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب بڑے دو بات کر رہے ہوتے ہیں، 2-3 لوگ ہم بیٹھے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے کوشش کرتے ہیں کہ پہلے جلدی سے ہم اپنی بات کہہ لیں. یہ بہت بری بات ہے. یہ گفتگو کے آداب کے خلاف بھی ہے کہ جب 2 بڑے بات کر رہے ہیں تو بچوں کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں اور جب بڑے بات ختم کر لیں تو پھر اپنی بات کریں. اسی طرح جب کلاس میں بھی ہوتا ہے، اگر ٹیچرز آپس میں کوئی بات کری ہوتی ہیں تو بیچ میں بچوں کو نہیں بولنا چاہیے، اور اگر بہت ضروری بات ہو تو ایکسکیوز می کہہ کر بات کریں. ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کو ہم نے انٹرپٹ کرنا ہوتا ہے، بیچ میں مداخلت کرنی ہوتی ہے، تو ہم اس کو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے معاف کریں، مجھے معاف کیجئے گا، میری بات سن لیں پہلے. کوئی ایسی ضروری بات ہوتی ہے نا کہ ہمیں پہلے کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ کم ہوتا ہے ایسا، اس لیے ہمیشہ انتظار کرنا چاہیے اپنی باری کا. ٹھیک ہے؟ اپنے بولنے کی باری کا انتظار کرنا چاہیے. جب بڑوں کی بات ختم ہو جائے تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بات کریں. یہ گفتگو کے آداب میں شامل ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بڑوں کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے سامنے ہمیں اونچی آواز میں بولنا چاہیے، اور بڑوں کی ہمیں ہر بات ماننی چاہیے. وہ بڑوں میں کون کون شامل ہے؟ ہمارے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے گھر میں اور جو افراد رہتے ہیں جیسے چاچو ماموں، جن کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں، جو بھی ہم سے بڑا ہے ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھنے اور یاد رکھنے کا بھی بہت شوق تھا. دیکھ لیں کتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 15 سال کے تھے جب انہوں نے غزوہ خندق میں شرکت کی، اور ان کو اس وقت پہلی دفعہ اجازت ملی تھی جہاد میں شامل ہونے کی. تو کتنی اچھی بات ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ سیکھنے اور یاد رکھنے کا شوق تھا اتنی چھوٹی سی عمر میں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم بھی اپنے بڑوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں، ان کی جو زندگی کے مثالیں ہیں، ہمارے لیے جو نمونے ہیں، ہمیں ان کو سننا چاہیے، ان کے بارے میں کتابیں پڑھنی چاہیے. سیرت النبی کی بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات موجود ہیں. ہم وہ کتابیں خرید سکتے ہیں. ہم اور بھی تو میگزینز وغیرہ لیتے ہیں نا، تو بچوں کے رسالے اس طرح میگزین بچوں کے ملتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، یا ہم ٹی وی پہ بھی ٹائم ضائع کر لیتے ہیں، ٹی وی واچنگ کرتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم بک ریڈنگ کریں. بک ریڈنگ بہت اچھی عادت ہے اور اس کو اپنی ہابی بنائیں. اور یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات اور ہمارے جو علماء گزرے ہیں ان کی زندگی کے واقعات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور آپ یہ بکس جو ہیں وہ پرچیز کر سکتے ہیں. آج کل آپ سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہیں، فیس بک میں یا اور جگہوں پہ جو انہوں نے ایڈز دی ہوئی ہوتی ہیں بکس کی کہ یہ پورا پیک ہے بکس کا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کی الگ بک ہے اور علماء کی الگ بک ہے، ان تاریخی لوگ جو ہمارے بادشاہ گزرے ہیں ان کی الگ بکس ہیں، ان کے واقعات جو ہیں ان کے بارے میں وہ بکس ہیں مرتب کی گئی ہیں. تو وہ بکس آپ خرید سکتے ہیں، شاپ پہ جائیں وہاں سے بھی آپ کو مل جاتی ہیں بکس. ٹھیک ہے؟ تو بک ریڈنگ بہت اچھی بات ہے، اس سے آپ کی ووکیبلری بھی بڑھتی ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں نا، ذخیرہ الفاظ، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کی ریڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے. آپ کی ریڈنگ میں فلوئنٹ آ جاتا ہے، آپ تیزی سے روانی سے ریڈنگ کر سکتے ہیں. تو یہ اتنی ساری باتیں ہم اس سبق سے سیکھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ایک دفعہ کیا ہوا، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو پاتے تو بعد میں دوسرے صحابہ کرام سے نبی کریم کے ارشادات کے متعلق پوچھ لیتے.
اگر وہ نہیں جا سکتے تھے کبھی مجلس میں تو وہ ضرور پوچھتے تھے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. اور آپ زیادہ تر مسجد میں ہی رہتے تھے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ آپ کے بیٹے نے ڈیمانڈ کی, کہا کہ میری جو لنگی ہے وہ تھوڑی سی پھٹ گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ لنگی جہاں سے پھٹی ہے وہاں سے کاٹ دو اور باقی سی کر پہن لو. تو ہم اب ایسا کرتے ہیں کیا؟ ہم تو کہتے ہیں جلدی سے ہمارے بس پرانے ہو جائیں, نیکسٹ سیزن میں ہم نے یہ کپڑے نہیں پہننے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ایسے ان باتوں سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں نصیحت کی اور فرمایا تیرا بھلا ہو, اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ بنو جو اللہ تعالیٰ کے رزق کو اپنے پیٹوں اور پشتوں پر ڈال دیتے ہیں, یعنی اپنا زیادہ مال کھانے اور لباس پر خرچ کر دیتے ہیں. اپنا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ہمیں صرف اپنے اوپر نہیں خرچ کرنا چاہیے, ہمیں دوسروں کو بھی دیکھنا چاہیے. ہمارا ہمسایہ بھوکا تو نہیں ہے, اور ہمارے ارد گرد غربا مساکین لوگ ہوتے ہیں, ہمیں ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ آیا کہ ان کو کھانا ملا ہے, ان کے تن پہ کپڑے ہیں, تو ان کی بھی ہمیں مدد کرنی چاہیے. اور جب آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے تو اس میں سے ضرور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. مجھے پتا ہے کہ پاکٹ منی تھوڑی سی ہوتی ہے, لیکن اگر 20 ہے یا 30 ہے تو اس میں سے ہم 5 روپیز تو نہیں الگ کر سکتے ہیں نا. 50 ہے تو ہم 10 کر سکتے ہیں, 100 ہے تو ہم 20 کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اپنے پاکٹ منی میں سے ہم جو ہے وہ دوسروں پر خرچ کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حد تک نبی کریم کی پیروی کرتے تھے کہ راستے میں چلتے ہوئے ان کے قدموں کے نشانات پر چلتے تھے. آپ وہاں بیٹھتے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ چکے ہوتے. اتنی زیادہ محبت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اتنی زیادہ محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک دفعہ جب آپ حج پہ گئے تو حج پہ آپ جب جاتے تھے تو وہاں اپنے اونٹنی کو گھمایا اور پھر بٹھا دیا اور پھر کھڑا کر دیا. تو ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ ان کی اونٹنی کو ایک بار ایسے ہی چکر آیا تھا اور وہ اس طرح گر گئی تھی اور پھر کھڑی ہو گئی تھی, تو میں نے بھی ایسے ہی کیا. تو اتنا زیادہ فالو کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکات و سکنات کو. تو اس کے بعد جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو خبر ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی کہ آپ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے ساتھی 74 ہجری میں 83 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے. آپ کو مکہ میں دفن کیا گیا. آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی لامحدود رحمتیں نازل فرمائے, آمین. حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت چھوٹی عمر میں جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان صحابہ سے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں. جب آپ کہانیاں پڑھتے ہیں اپنی بک میں آپ کو اچھا لگتا ہے, اسی طرح سے آپ اور بکس پرچیز کر کے اور زیادہ ان کے واقعات کو پڑھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. اس میں سے جب آپ فیس بک کھولتے ہیں یا کچھ وہاں پر آپ جب گوگل میں سرچ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ اگر کچھ سننا چاہیں کچھ تو پھر آپ کو وہ اسپیچز بھی نکل آتی ہیں ان کے بارے میں مختلف علماء کرام کی, وہ آپ سن سکتے ہیں. اب ہم اس کی مشق کی طرف آ جاتے ہیں. اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے خود سے, تو سمجھ لو آپ کو لیسن کی آ گئی ہوگی. اس کے بعد آپ اس کی ریڈنگ کریں گے. ریڈنگ کے بعد آپ کیا کریں گے, اس کے الفاظ اہم الفاظ جو ہیں وہ دیکھیں. اس کو آپ نے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے اور کاپی پر اس کو لکھیں گے بھی. مجلس, بزرگ, طرز عمل, لنگی. لنگی کیا ہوتی ہے؟ وہ چادر ہوتی ہے جو آدمی جو ہیں وہ باندھتے ہیں کرتے کے ساتھ, قمیض کے ساتھ. اور اب اکثر یہ گاؤں میں زیادہ لوگ لنگی کا استعمال کرتے ہیں. طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے کا طریقہ اور خرچ. یہ 5 اہم الفاظ ہیں بک میں. یہ آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور اس کو کاپی پر لکھنا ہے. اس کے بعد ہے اگلا صفحہ اوپن کریں, صفحہ نمبر پیج نمبر 100. اس میں ہے الفاظ کے معنی. یہ بھی آپ نے کاپی پر لکھنے بھی ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے.
یہ ہیں تھپکی دینا، شاباش دینا. الفاظ ہیں دار پانی، دنیا، پشت، کمر، لنگی، دھوتی، طرز عمل، رویہ، سلوک. یہ آپ کاپی پر لکھیں گے بھی اور یہاں سے یاد بھی کر سکتے ہیں، کاپی سے بھی یاد کر سکتے ہیں. اس کے بعد تفہیم ہے، سوالات کے جوابات، یہ بھی آپ کاپی پر لکھیں گے. پہلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں کیا سوال پوچھا. یہ ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کیا سوال پوچھا تھا. انہوں نے پوچھا تھا کہ کون سا ایسا درخت ہے جس کی جڑیں جو ہیں وہ جس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں. دوسرا سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس میں سوال کا جواب کیوں نہ دیا، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا نا حضرت عمر کو کہ ان سے بڑے لوگ بیٹھے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، ان کے ادب میں انہوں نے جواب نہیں دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا سیکھنے کا شوق تھا؟ جواب ہے ان کو علم سیکھنے کا شوق تھا. یہ سارے جواب آپ کی ریڈنگ میں مل جائیں گے جب آپ اس کو ریڈ کریں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ یہ بھی اسی میں بک میں ہے کہ تیرا بھلا ہو، اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ بنو جو اللہ تعالیٰ کے رزق کو اپنے پیٹوں اور پشتوں پر ڈال دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کس درخت کے نیچے بیٹھنا چاہتے تھے؟ وہ اس درخت کے نیچے بیٹھنا چاہتے تھے جس درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں. حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں دفن ہوئے؟ مکہ میں دفن ہوئے، ابھی ہم نے یہ پڑھا. اس کے بعد ہے درست جواب کے دائرہ لگائیں. یہ پیج آپ نے پیج نمبر 101 ہے، یہ آپ نے خود سولو کرنا ہے. جب آپ بک ریڈنگ کریں گے تو یہ آپ سولو کر لیں گے، بہت ایزی ہے. یہ نیکسٹ پیج ہے اعراب لگانا. یہ ہم بورڈ پر دیکھتے ہیں کہ اعراب کیسے لگائے جاتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. فخر، فے زبر، خے کے اوپر بھی زبر، رے کے اوپر جزم. فخر. مجلس، میم، جیم کے اوپر جزم، لام کے اوپر زیر. مجلس. بلند، بلند. رزق، والہانہ. وہ کے اوپر زبر، لام کے اوپر نیچے زیر، ہے کے اوپر زبر. والہانہ. اس طرح سے آپ نے اعراب لگانے ہیں. جب ہم اپنے منہ سے لفظ نکالتے ہیں، بولتے ہیں الفاظ کو، تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں زیر، زبر اور پیشانی اور کہاں جزمانی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے آپ کی 4 لفظ با ادب. 2 لفظوں با اور ادب سے مل کر بنائے ہیں آپ ایسے 5 الفاظ جن سے پہلے با ہو، جیسے با ذوق اور با رونق وغیرہ. یہ آپ نے یہاں پر 5 آپ کی بنے ہوئے ہیں جگہیں جہاں پر آپ نے ان کو خالی جگہ کو پر کرنا ہے. با ادب، با نصیب، با ذوق، با رونق. اسی طرح سے اب آپ ڈھونڈ کر اس کو مکمل کریں گے. ایکٹیویٹی نمبر 5 ہے کالم الف کے الفاظ کالم بے کے مترادف الفاظ سے ملائیں. یہ اب آپ کو پتہ ہے مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ مترادف الفاظ معنی کی طرح ہوتے ہیں، کیوں جس لفظ کا سیم معنی ہوتا ہے اسی معنی میں آ جاتا ہے. جیسا کہ صورت، شکل. تو یہ مترادف الفاظ ہیں. تو اس میں آپ نے ان کو ایک دوسرے سے میچ کرنا ہے اور یہ آپ نے پچھلے اسباق میں بھی پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. مترادف الفاظ. اس کے بعد ہے 6 سبق میں سے 3 اسم خاص اور 3 اسم عام ڈھونڈ کر لکھیں. ٹھیک ہے. پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسم کسے کہتے ہیں، اسم کی تعریف کیا ہوتی ہے. کسی چیز، شخص یا جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے. مثلا کتاب پڑھنے والی چیز ہے. کراچی شہر کا نام ہے. قلم جس سے ہم لکھتے ہیں. مزار قائد جگہ ہے. اقبال پارک جگہ ہے. میری اردو کی کتاب. اب ایک ہی کتاب یہ ہے اور ایک کتاب یہ ہے، اس میں فرق ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. پھر محمد علی جناح
اکبر، اسما، جوتا، کپڑے، کمپیوٹر، کاپی. ٹھیک ہے. اس میں اب دو طرح کے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کتاب اور میری اردو کی کتاب، یہ ایک ہی کتاب کو دو طرح سے لکھا گیا ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ ایک ہوتا ہے اس میں اب نقرہ یا اس میں عام. آپ کی بک میں اس میں عام لکھا ہوا ہے تو اسے اس میں نقرہ بھی کہتے ہیں. کسی بھی انسان، چیز یا جگہ کا عام طور پر لیے جانے والے نام کو اسم نقرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز، بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں، ہم ہر چیز کا نام ہے. کرسی، ٹیبل، شہر، گاؤں، جگہوں کے نام ہیں، چیزوں کے نام ہیں، انسانوں کے نام ہیں. ویسے لڑکا بھی کہتے ہیں، لڑکی بھی کہتے ہیں، عورت بھی کہتے ہیں، مرد بھی کہتے ہیں، پھر ان کے نام بھی ہیں آگے. اب یہ دیکھیے، کسی انسان، چیز، جگہ یا جانور کے خاص نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں یا اسم خاص کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ تھا کتاب، یہ کیا تھا؟ اسم عام. اس کتاب کا کوئی نام نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہے میری اردو کی کتاب. اب یہ اردو کیا ہے؟ یہ خاص ایک مضمون ہے. اور بھی تو مضمون ہے نا، لیکن اس میں اردو ہے تو اس میں مضمون کا پتہ نہیں چل رہا، اس لیے یہ اسم عام میں آ جائے گا. کتاب اسم عام میں آ جائے گا اور جو اردو کی کتاب ہے وہ اسم خاص میں آ جائے گا. اور اسی طرح سے قلم کیا ہے؟ قلم اسم عام میں آ جائے گا، اس کا کوئی نام نہیں ہے. اور مزار قائد، مزار قائد کیا ہے؟ مزار قائد ہے قائد اعظم کا مزار. اب یہ نام ہے. اگر اور بھی تو مزار ہیں نا، اگر صرف مزار ہو کے میں نے مزار پر جانا ہے تو پھر وہ اسم عام میں آ جائے گا، لیکن مزار قائد ہے تو اسم خاص میں آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسما جو ہے وہ لڑکی ہے. اگر لڑکی ہوتا یہاں پر تو اسم خاص عام ہوتا، اور یہ نام ہے اسما تو یہ اسم خاص میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے اپنی کتاب میں جب آپ ریڈنگ کریں گے تو اس میں سے آپ کو پتہ چلے گا، جیسے یہ سٹارٹ میں ریڈنگ کے سٹارٹ میں ہی ہے، سبق کے شروع میں، کہ درخت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے. تو درخت جو ہے اسم عام ہے، اور جب یہ کہا گیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے تو یہ کیا ہے؟ اسم خاص. اسی طرح سے آپ نے ڈھونڈ کر یہاں پر فل کرنا ہے، جو آپ کی بک میں یہ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پر آپ فل کریں گے. نیکسٹ ہے سرگرمی نمبر 7. استاد کی مدد سے 5 ایسے مرکب الفاظ لکھیں جو کلمہ اور محمل سے مل کر بنے ہوں. یہ اب آپ اس کو دیکھیے. لفظ کیا ہوتا ہے؟ پہلے لفظ ہوتا ہے آدمی کے منہ سے نکلنے والی آواز کو ہم لفظ کہتے ہیں. مطلب اب کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے. اتنی ساری اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو آپ کے ارد گرد چیزیں ہی چیزیں ہیں. آپ نام لیتے جائیں تو وہ آپ کے لفظ بنتے جائیں گے. پانی، وانی، کتاب، کتاب وغیرہ. لفظ کی کتنی قسمیں آپ آگے کلمہ اور محمل. اب کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوتے ہیں، وہ کلمہ کہلاتا ہے. جیسے آپ اس میں پانی وانی تھا تو وانی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وانی کا کوئی مطلب نہیں ہے. پانی کا مطلب ہے پانی، تو یہاں پر پانی آئے گا کلمہ میں. اسی طرح سے کتاب، کتاب میں کتاب آئے گا. اور بھی الفاظ ہوتے ہیں جیسے ٹال مٹول، تو یہاں پر ٹال آ جائے گا، مٹول نہیں آئے گا. اور چپ چاپ جیسے لفظ ہوتا ہے تو چپ آ جائے گا، اس کا مطلب ہے چاپ کا مطلب نہیں ہے. قلم، ولم، تو یہاں پر قلم آ گیا، ولم کا کوئی مطلب نہیں ہے. اب جس چیز کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جس لفظ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اسے محمل کہتے ہیں. ایسا لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو محمل کہلاتا ہے. مثلا وانی، پانی وانی تھا، یہاں پر وانی. پھر بتاغ، اور جس طرح چپ چاپ ہوتا ہے چاپ، ٹال مٹول ہوتا ہے مٹول. اس طرح کے جو کچھ الفاظ ہم بول دیتے ہیں نا، چائے وائے، تو چائے کلمہ ہو گیا اور وائے جو ہوتا ہے وہ محمل ہو گیا. اسی طرح سے آپ نے ان الفاظ کو اکٹھے دو الفاظ پانی وانی، چپ چاپ اور ٹال مٹول، یہ سارے الفاظ آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہے اب آپ کو؟ اور یہ ایک پیراگراف آپ یہاں پر، آپ کی یہ لکھائی کی مہارت ہے. ایک تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے بڑوں کا ادب، جو بھی آپ کو ٹاپک دیا جاتا ہے اس کے متعلق آپ کو انفارمیشن بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کی رائٹنگ بھی
بہتر ہوتی ہے اگر آپ زیادہ سے زیادہ لکھتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک پیراگراف آپ کی سب کے آخر میں ہوتا ہے تاکہ آپ کی جو ہے تحریر وہ اچھی ہو جائے, خوش خطی ہو جائے آپ کی رائٹنگ میں. جی اب آپ کا یہ سب مکمل ہو گیا ہے. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے, سبق نمبر 15 کی آپ نے بلند خوانی کرنی ہے اور مشق جو ہے وہ کتاب پر حل کرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. اس کے بعد املا اور سوالات کے جوابات جو ہیں وہ کاپی پر حل کرنے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نوٹس جو ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ کر دیے جائیں گے اور آپ کو ہارڈ کاپی بھی مل جائے گی انشاءاللہ جلد. اور اس کے علاوہ جو یہ ہمارا لیکچر ہے یہ یوٹیوب چینل پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اپلوڈ ہو جائے گا یہ, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہاں پر نہ اٹینڈ کر سکیں تو آپ یوٹیوب پر کر سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ماما باپ